رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، کہ کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ بندہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کام کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو، جس کام کا کوئی بھی مقصد نہ ہو تو وہ اس کو ترک کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت تقوی کی عملی شکل کو بیان فرمایا ہے، تقوی کی عملی صورت کو بیان کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے آپ دیکھیے نا، سورۃ المؤمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ لغویات سے، بیہودہ کام سے، بے مقصد کام سے، بے فائدہ کام سے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ بے مقصد کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی یہ لوگ گزرتے ہیں تو فرمایا کہ مروا کراما، جب بھی یہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ اپنے بھرم کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں، یعنی لغویات میں یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہاں سے یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تعلیم پہنچایا ہے اور یہ تعلیم دیا ہے کہ ہمیں بے مقصد کاموں سے بچے رہنا ہے۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا میں تم جو بھی بوؤ گے، یہاں جس بھی چیز کا تم بیج ڈالو گے، یہاں جو بھی پھل اور فروٹ اس زمین پر بوؤ گے، آخرت میں تمہیں پھر اسی کا اجر ملنا ہے۔ اب تم اس دنیا کے اندر رہ کر زمین میں کانٹا بو دو تو آخرت میں کانٹا ہی ملے گا، اور یہاں اچھے اعمال کا بیج بو دو گے تو آخرت میں پھر اچھے اعمال کا ثمر مل جائے گا۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کوئی ایسا نہیں کہ فنا ہو گئے، عمل کے اعتبار سے تو اس میں حدوثیت پائی جاتی ہے، مگر جتنے اعمال ہیں وہ سب ہمارے نام اعمال میں رقم کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں سب کھل کر سامنے آئے گا کہ تم یہاں وقت گزارتے تھے، تم یہاں وقت گزارتے تھے، تمہارا وقت یہاں صرف ہوتا تھا، تمہارا وقت وہاں صرف ہوتا تھا۔ پھر جس کام میں وقت کو صرف کرتے تھے اسی کے مطابق اجرت مل جائے گی۔ کوئی اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کرتا رہا ہوگا تو آخرت میں اس کو اچھی اجرت ملے گی۔ جو بندہ فضول کے کاموں میں، اس طرح کے کاموں میں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسے کاموں میں وقت کو صرف کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کو کوئی بھی اجر وغیرہ نہیں ملے گا۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنی ضروریات کے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرے، دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے پھر جو ضرورت کے علاوہ وقت بچے پھر وہ اپنی آخرت کی تیاری میں وقت کو بسر کرتے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں کہ جو عبادات ہم پر لازم ہیں ان کو لازم کو دیکھ بھال کرتے ہوئے دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس میں وقت صرف کریں، پھر جو وقت بچ جائے بس اب اس میں آخرت کی تیاری ہو، آخرت کے لیے کسی سامان کی تیاری ہو، بس اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا مقصد وہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی ضروریات کی تکمیل، پھر جو بچ جائے آخرت کا سامان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ میں سخت ناپسند کرتا ہوں ایسے فارغ آدمی کو کہ لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، کہ جو بندہ نہ ہی
دنیا کی ضرورت کا کوئی کام کر رہا ہو اور نہ ہی کوئی بندہ آخرت کے لیے کوئی سامان کی تیاری کر رہا ہو۔ فرمایا میں ایسے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، جو آپ کے فارغ اوقات ہوتے ہیں ان فارغ اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ سوال ہی ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے۔ مسلمان کے پاس فری ٹائم کب سے ہو گیا، مسلمان کے پاس فارغ ٹائم کب سے ہو گیا؟ وہ اپنی ضروریات میں وقت کو صرف کرے گا اور اپنی ضروریات سے ہٹ کر پھر دیگر چیزوں میں جو چیزیں اس پر لازم ہیں وہ ان پہ وقت کو صرف کرے گا۔ اس کے پاس، مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم فری وقت میں کیا کرتے ہو، فارغ اوقات میں تم کیا کرتے ہو۔ اگر مسلمان کے لیے اوقات فارغ ہونا لگ جائیں تو پھر وہ مسلمان ہی کہے گا۔ اس کو تو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ایک بڑا ایک ڈیسٹینیشن ہے، اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے اور ان اوقات کو اچھی طریقے سے اسے بسر کرنا ہے۔ تو مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تم اپنے فری ٹائم پہ کیا کرتے ہو۔ مسلمان کے پاس کوئی بھی فارغ ٹائم اور فری ٹائم نہیں ہوتا، اس کے پاس کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر حقیقی طور پر بندہ وہ کام ہی کرتا رہے تو دن کا 24 گھنٹہ اس کے لیے کم پڑ جاتا ہے، کام اس کے پاس اتنے زیادہ کرنے کے موجود ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں لغویات میں، جیسے آج کل یہ میچ وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک مفکر نے یہ پیش کیا کہ میچ دیکھنا یہ سنت رسول ہے، اور اس پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ حدیث مبارک میں یقیناً یہ روایت موجود ہے کہ حبشہ کے لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مسجد نبوی کے پاس سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے طور طریقے سے کچھ کھیل دکھایا کرتے تھے، اور روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے بھی اس کھیل کو دیکھا تھا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھایا تھا۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ اگر کہا جائے کہ یہ موجودہ میچ دیکھنا یہ سنت ہے تو در حقیقت یہ بات ہی جہالت پر مبنی ہے کہ یہ زمانہ اس زمانے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر اختلاط مرد و زن نہیں ہوتا تھا، وہاں عورتیں اور مرد ایک ساتھ نہیں ہوتی تھیں، وہاں معاذ اللہ حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرتے تھے، یہ سب معاملات نہیں ہوتے تھے۔ اب یہاں جو صورتحال ہے، یہاں صورتحال تو یہ سب ہے، اختلاط مرد و زن ہیں، وہ دیکھنے والے کو نمازوں کا نہیں پتہ ہوتا، نمازیں بھی ان کے قضائیں ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا اس لیے جو لغویات ہیں ان کو لغویات کے ضمن میں ہی رہا دینے چاہیے، اس کو ضروریات کے دائرے کے اندر داخل کرنے کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ جہاں تک شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے وہاں تک کی رخصت کو بندہ انٹرٹین کرے، اور جہاں شریعت نے روک دیا تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پھر وہاں رک جائے، اس کے آگے کوئی بہانہ اور حیلہ تلاش نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مزید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔